بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو پاکستان۔ دنیا بھر میں جا کے کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک پاکستان۔ آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے ذلت آمیز، انتہائی گھٹیا اور جس کو اسفل السافلین کہتے ہیں اس ٹائپ کا ایک ایلیگیشن، اس کے اوپر ایک کینگرو کورٹ نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے۔ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیا شرعی اعتبار سے اور پاکستان کے جو مسلم فیملی لاز، مسلمانوں کی شادیوں کے قوانین ہیں، ان کے اعتبار سے یہ فیصلہ درست ہے یا یہ فیصلہ غلط ہے۔ میں لیگل بات صرف کروں گا، میں دوسری طرف نہیں جاؤں گا۔ ایک بات، دوسرا اس کے ساتھ ہی کیا عمران خان اکیلا ہو گیا؟ یہ ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ عمران خان کو اکیلا کر کے اور اس کو تنہا کر کے اس کو زیر پریشر، کچھ باتیں ایسی تھی جو میں نے پہلے نہیں کی، آج میں وہ کہنے لگا ہوں۔ میں اس ٹاپک پہ جب آؤں گا دوسرے سبجیکٹ پہ میں آپ سے بات کروں گا۔ تیسرا سبجیکٹ یہ ہے کہ اگلے 5 دن کیوں پاکستان کی تاریخ میں بہت اہم ترین دن ہے۔ Why the next 5 days are very crucial in the history of Pakistan. This is very important subject. اور چوتھا یہ ہے کہ عمران کی all time all records breaking مقبولیت اس وقت ہے، اس کے کیا اثرات پاکستان کے اوپر مرتب ہو رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ بنی گالا پہ جو گھر ہے عمران خان کا اور جہاں پارٹی کا سینٹرل سیکریٹریٹ ہے، وہ دونوں جگہوں پہ قبضہ مستحکم کرنے کے لیے کیا بشرا بیگم کو شفٹ کر کے وہاں پہ قبضہ مستحکم کیا جائے گا، یعنی جہاں سے کسی دوسری کنفائنمنٹ میں، کسی دوسری جیل میں یا کسی دوسرے امپریزنمنٹ سیل میں رکھ کے ان کو، تو یہ قبضہ مکمل یا مستحکم کیا جائے گا۔ یہ 5 باتیں میں کرتا ہوں۔ سب سے پہلے آ جائیے جو عدت کیس کا آج فیصلہ ہوا ہے۔ آج انڈیا میں لوگوں کو خوش دیکھا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا، انہوں نے ایک گیا تھا نیول کمانڈر جو کلبھوشن جادیو، اس نے کہا میں نے پاکستان میں دہشت گردی کی، اس نے جگہ بتائی، اس نے لوگ بتائے، اس نے واقعات بتائے، اس نے مرنے والے بتائے، اس نے بم بتائے، اس نے دھماکے بتائے، اور اس کے بعد پاکستان کے اندر جو ضمیر فروش تھے جن کے ساتھ اس کا تعلق تھا ان کے اس نے نام بتائے۔ یہ سارا کرنے کے بعد اس کو گرفتار ہوئے آپ کو پتہ ہی ہے کہ مہینے نہیں گزرے، سال بھی نہیں گزرے، تقریباً نیم اشرا ہونے کو چلا ہے، لیکن کلبھوشن کا مقدمہ نہیں چلا۔ اور کلبھوشن کو جس کو اس طرح کا کوئی آدمی لوگ جب پکڑتے ہیں ملک کے خلاف تو فوری طور پہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ساری دنیا کو پتہ ہے، اور اس کی سزا کیا ہے وہ بھی ساری دنیا کو پتہ ہے۔ لیکن آج وہ اس لیے خوش ہیں کہ پاکستان کو جس نے کرکٹ میں عالمی نام دیا، جس نے پہلا کینسر ہاسپٹل پاکستان کو دیا، جس نے پہلی بار پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت دی، اس کے ساتھ کھیل کیا کھیلا گیا؟ کھیل یہ کھیلا گیا کہ ایک درباری ملا کے ذریعے سے اور ایک سرکاری ملا کے ذریعے سے، جس کو آپ ملا کو 3-4 پیادہ کہہ لیں، اس کے ذریعے سے پہلے ایک سٹیٹمنٹ، پھر دوسری سٹیٹمنٹ، اور ایک ایسا شخص جو خود اپنے بچوں کی ماں پہ تہمت لگا سکتا ہے، اور تہمت کی کیا سزا ہے وہ بھی ہم سارے جانتے ہیں، میں مسلمان کی حیثیت سے بھی، اور جو دنیاوی قوانین ہیں ان کے اندر بھی تہمت کی سزا موجود ہے، پاکستان کے اندر بھی تہمت کی سزا موجود ہے۔ وہ ان کو استعمال کر کے ایک ڈرامہ گھڑا گیا، اور اس ڈرامے کے نتیجے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شادی درست نہیں تھی نمبر 1، اور یہ سزائیں دی گئی، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں آپ کو سیدھا قانون پہ لے کے چلتا ہوں۔ پاکستان میں اگر کسی نے شادی ختم کرنی ہے تو اس کے لیے ایک سوٹ فائل ہوتا ہے، ایک دعویٰ فائل ہوتا ہے، اور دعوے کو کہتے ہیں جسٹیفیکیشن آف میرج۔ یہ شادی ہو گئی ہے، غلط طریقے سے ہوئی ہے، غلط وجہ سے ہوئی ہے، اور یا غلطی ہو گئی، اس شادی میں نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تینوں وجوہات اور ساری باقی وجوہات جتنی بھی ہیں اسے جمع کر کے تو ایک عدالت میں جایا جاتا ہے۔ عدالت کون سی ہے؟ یہ ایک میجسٹریٹ تھا، جوڈیشل میجسٹریٹ۔ وہ عدالت، قانون کیا کہتا ہے کون سی ہوگی؟ وہ ہوگی فیملی کورٹ۔ وہ عدالت ہوگی فیملی کورٹ۔ آئی ریپیٹ، جسٹیفیکیشن آف میرج، شادی کو انل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کرنے کے لیے کسی کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس کوئی، شرعی کورٹ کے پاس، 5 ہائی کورٹس کے پاس، کسی سیشن جج کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ فیملی کورٹ کے پاس اختیار ہے، اور وہ میں نہیں دے رہا، وہ دیتا ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس کے نیچے قانون ہے ایک۔ اب وہاں پہ یہ جو عدالتیں، عام عدالتیں ہیں، اس میں اگر فوجداری مقدمہ ہو تو کوڈ آف کرمنل پروسیجر یعنی CRP سے لگتا ہے، اور اگر دیوانی مقدمہ ہو تو اس میں PPC پاکستان کا، تعزیرات پاکستان کا قانون لگتا ہے۔ فیملی لاز کا اپنا طریقہ کار ہے، وہ نہیں پابند کسی جگہ بھی
اس پروسیجر کی جو سی پی سی میں لکھا ہوا ہے یا سی آر پی سی میں لکھا ہوا ہے. لیکن یہ اس کو کہتے ہیں کورم نان جوڈس, کہ وہ جگہ جہاں پہ یہ مقدمہ چلایا گیا یہ ڈیکلریشن لینے کے لیے کہ شادی نہیں رہی, وہ جگہ ہی ٹھیک نہیں ہے قانونی طور پہ. اس لیے اس ججمنٹ کو کوڑے دان سے بھی نیچے, اگر ان کوڑوں سمیت جو گواہ گزرے تھے کسی نچلے دان اسفل السافلین والے میں پھینکنا چاہے تاریخ, تو وہاں ضرور اس کو پھینکے گی. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ایشو ہے یہ اخلاقی طور پہ پاکستان کی قدریں, پاکستان کا سوشل فیبرک, پاکستان کا کلچرل فیبرک, اور پاکستان کا ابھی بھی بہت سارے پاکستان میں علاقے ہیں جہاں پہ زبانی نکاح آ کے جو شرطیں ہوتی ہیں ایجاب و قبول اور اس کے ساتھ ہی جو حق مہر, یہ 3 شرائط پوری کر کے زبانی نکاح آج بھی کیے جاتے ہیں, اور پھر ان کو برسوں بعد رجسٹر کرایا جاتا ہے, نہیں بھی رجسٹر کرایا جاتا. وہ بیسٹ نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ عمران خان نے سب کو پرخچے اڑا کے رکھ دیا, سب کو اس طرح اس نے ننگا کیا ہے, اس طرح اس نے برہنہ کیا ہے کہ ابھی تو 34 سال قید ہے. سارے مقدمات میں آپ ملا لیں, ایک دن کی بھی رعایت بھی نہ ہوتا بھی 34 سال قید ہے. اس کے لیے عمران کو 72 سال کے ایک شخص کو 34 سال اور جینا پڑے گا, یعنی اس کو تقریباً 104 سال اور زندگی انشاءاللہ العزیز اللہ میاں اس کو دیں گے. لیکن جو سوال ہے بنیادی طور پہ وہ یہ ہے کہ اس نے 3400 سال کے لیے بھی اس نظام کو برہنہ کر دیا. چہروں سے نقاب نوچ کے اس نے مارکیٹ میں پھینک دیے کہ یہ چہرے ہیں وہ, ان کو اکٹھا کھڑا کر کے دیکھ لو. تو دوسری جو بات ہے اسی سلسلے کی وہ یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف یہ سارا کیوں کیا جا رہا ہے, بشرا بیوی کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے. میں ایک لائن میں بولتا ہوں کہ کسی طرح سے بے وفائی ہوتی, کسی طرح سے خوف ہوتا, کسی طرح سے علیحدگی ہوتی, کسی طرح سے ڈر ہوتا, وہ ساری بات ختم ہو گئی ہے. جو جتنے بھی فلسفی بیٹھے ہوئے مختلف اپنے چورن بیچا کرتے تھے وہ آج کل شرمندہ ہوئے تھے, آج نادم ہیں, اور ان کا جو منہ ہے وہ زمین پہ جا کے پڑا یہ سن کے کہ دوسری سزا بھی ہو گئی ہے. اور یہ جو آئرن لیڈی, اس کا نام میں آج رکھتا ہوں, آئرن لیڈی اپنی جگہ سے نہیں لی. عمران کیا اکیلا ہو گیا, یہ دوسرا سوال ہے. عمران خان کو اکیلا کرنے کے لیے پہلے اس کو ایک جیل میں بند کیا گیا. پورے پاکستان کے سارے مقدمات وہاں پہ منتقل کیے جا رہے ہیں. پورے پاکستان کے سارے ججز وہاں عمران خان کی عدالت میں جا کے حاضری دیتے ہیں اور پھر سزا سنا کے پچھلے دروازے سے وہ بھاگ جاتے ہیں. پنجابی میں کہتے ہیں پھٹ گیا, دوڑ گیا, اردو میں کہتے ہیں. تو یہ جو نظام ہے, جو دوڑ گیا, جو پھٹ گیا, جو حاضری دیتا ہے آپ کے مرشد کے پاس جا کے, اور پاکستان کا جو عالمی چہرہ ہے اس کو داغدار کرنے کی جو کوشش کی تھی, وہ سارا گند تاریخ نے ان کے چہروں پہ ڈالا ہے جنہوں نے کوشش کی تھی. ایک دوسرا یہ کہ عمران خان اکیلا کرنے کے لیے 2 طریقے تھے. ایک تو یہ پولیٹیکلی وہ نان ایسٹ ہو جائے, یعنی وہ اس کی ساری بات ختم ہو جائے. آپ کو کل میں نے کہا تھا, آج میرے پاس اور تفصیلات آئی ہیں. یو جسٹ کی ناٹ امیجن کتنے لوگ ووٹ دینے کے لیے باہر نکل رہے ہیں. اس لیے عمران خان کا بدلہ صرف آپ نے لینا ہے اللہ کے بعد. عمران خان کا بدلہ اور اس کی بے گناہ بیوی کا بدلہ اور اس نظام کے ہاتھوں پاکستان کا جو ایک سماجی فیبرک ہے اس کی تباہی کا بدلہ آپ نے لینا ہے. اور دن رہ گئے صرف 5. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگلے 5 دن کیوں اہم ہے, لیکن اس سے پہلے میں 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. عمران خان اپنی تاریخ کی, مقبولیت کی تاریخ کی, سٹارڈم کی تاریخ کی, فالوئنگ کی تاریخ کی, حمایت کی تاریخ کی, اور پاکستان کے اندر سیاسی سپورٹ کی تاریخ کی, اور جو فینزم ہے اس کی تاریخ کی, اور جو فالوئنگ ہے اس کی تاریخ کی, سب سے آخری عرفہ بلند ترین سطح پہ اس وقت کھڑا ہے. بلند ترین سطح پہ اس وقت کھڑا ہے. تو اب میں آتا ہوں دوسری بات کی طرف. میں ایڈریس کیا کر رہا ہوں کہ کیا عمران خان اکیلا رہ گیا. سیل میں بند ہونے سے عمران خان جو دلوں میں رہتا ہے, دلوں میں کتنے رہتا ہے, کروڑوں دلوں میں رہتا ہے. کروڑوں دلوں سے بھی زیادہ کہا جا سکتا ہے, اس لیے کہ عالم اسلام 250 کروڑ لوگ ہیں. کوئی دنیا کا ایسا ملک آپ جہاں بھی رہتے ہیں بیرون ملک, میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کسی سے بات کر کے آپ دیکھ لیں پاکستان کے حوالے سے, وہ کہے گا عمران خان, وہ کہے گا یا اخی عمران, وہ لالا کیوں نہیں, عمران میرے بھائی. عمران اکیلا نہیں ہے. یہ جو 5 دن ہیں یہ اس اعتبار سے اہم ہے کہ اگر آپ میسو تعداد میں تو کہتا ہوں آپ 100% نکلیں جی. جنہوں نے خلاف ووٹ ڈالنا ہے وہ بے شک چلے جائیں, وہ کتنے گئے ہیں, وہ
کچھ نہیں رہ گیا، وہ باہر بھی نہیں نکلیں گے، لیکن میں کہتا ہوں سب نکلو، یہ نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو عمران خان کی خاطر، نکلو اپنے بچوں کی خاطر، نکلو اپنے مستقبل کی خاطر، نکلو اپنی آبرو کی خاطر، نکلو چادر اور چار دیواری کے لیے، اور نکلو کہ 5 سال میں نظام کیا بننا ہے۔ اگر آپ سارے باہر نکلے، عمران خان باہر نہ نکلا تو آپ مجھ سے گلا کیجئے گا، وہ باہر نکلے گا۔ اگر آپ باہر نکلے تو عمران خان نے باہر نکلنا ہے، یہ سیدھی سیدھی بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔ اب جو آخری بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت کوشش کیا ہو رہی ہے؟ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے بشرا بی بی، اب یہ جو ایک فالس ججمنٹ آئی ہے، جو فارس ججمنٹ آئی ہے، جو فالٹی ججمنٹ آئی ہے، اس ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر، ایک کینگرو کورٹ کی ججمنٹ، اور اس ججمنٹ کی بنیاد کے اوپر وہاں سے اگر ان کو کسی جگہ اور شفٹ کیا جائے تو پہلے نوٹیفیکیشن کیا جا چکا ہے کہ یہ سب جیل ہو گئی ہے، تو پھر بنی گالا کے مکینوں کو نکال کے بنی گالا پہ قبضہ مستحکم کرنے کی سازش کے علاوہ اس کو اور کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ میں آخر میں آپ سے صرف میری ایک گزارش یہ ہے کہ جو پاکستانی ہے، قائد اعظم کا پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، اقبال والا پاکستان دیکھنا چاہتا ہے، جو ریاست مدینہ کے رستے پہ چلنے کے عزم کرنے والے کا تبدیل شدہ پاکستان وہ دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے پاس یہ 5 دن ہے، چھٹا دن آپ کا نہیں ہوگا۔ کل پھر بات کروں گا۔ پاکستان پائندہ باد۔